محترم سامعین و ناظرین، ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام صرف تذکرے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی باکمال ہے۔ اس انداز میں صرف 2 منٹ آپ توجہ کیجئے۔ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں۔ 30 پاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے 23 پاروں کے اندر اپنے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر صورتوں کی تعداد دیکھی جائے تو 114 صورتیں ہیں ٹوٹل۔ 114 صورتوں میں سے 25 صورتیں جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے نام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ، اور 250 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے، اگر نام کے اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کا جد الانبیاء کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ لیا ہے تو تذکرہ اس انداز میں بھی بڑا باکمال ہے۔ 69 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ، ایک کم 70 مرتبہ اللہ نے اپنے پیارے کا نام قرآن مجید میں لیا ہے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری میں پڑھ کر دیکھیں جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تشریف لائے، آ کر فرمایا کہ اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں سورۃ البینہ کی تلاوت آپ کو سناؤں۔ تو سیدنا ابی بن کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب نے جب یہ بات سنی کہ میرا نام اللہ نے لیا ہے، زاروں کی طرح رو پڑے کہ میں کہاں اور اللہ کی ذات، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے۔ جد الانبیاء وہ پیغمبر ہیں جن کا 69 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے۔ حضرات، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے، ہم نے پیغام بھیج دیا ہے کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی، آپ کے دین کی پیروی کریں۔ اور پھر ساری امت محمدیہ کو بھی یہی حکم دیا، فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کرو کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ پوری امت کو پیغام دو کہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، ملت ابراہیمی پہ چلیں سارے کے سارے۔ کبھی اللہ رب العالمین تذکرے یوں فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب کے اندر میرے ابراہیم کا ذکر کرو، وہ بڑا سچا اور اللہ کا نبی تھا۔ صدیق کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کو نبی کہہ رہے ہیں کون؟ اللہ رب العالمین۔ آخری آیت اور بھی سن لیں، تذکرے تو بھرے پڑے ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابراہیم کا واقعہ، میرے ابراہیم کے قصے پڑھ پڑھ کر اپنی امت کو سنائیں۔ اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر امت کو سنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے اس پیارے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں صدیق النبی کہہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، میرے ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، اور ساتھ یہ بھی حکم دے رہے ہیں اپنی ساری امت کو حکم کرو کہ ملت ابراہیمی پر چلے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرے فرمائے اپنے ابراہیم کے، 69 مرتبہ نام لیا، 23 پاروں کے اندر تذکرہ کیا، 25 سورتوں کے اندر تذکرہ کیا، 250 آیات کے اندر تذکرہ کیا۔ یہ تھے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا تذکرہ رب الانبیاء نے اپنے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔